السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ آج ہم انشاءاللہ تمرین کو حل کریں گے۔ آج الفاظ جو اردو میں دیے ہوئے ہیں ان سب کی ہم نے عربی الفاظ میں ان کو کنورٹ کرنا ہے، بدلنا ہے۔ اوپر ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ ھذا اسم اشارہ یہ واحد کا صیغہ ہے اور قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ذا کا یہ بھی واحد کا ہے اور مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ دور کی مسافت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں۔ ھذا کتاب، یہ ہم نے پڑھ لیا تھا۔ ھذا کا معنی ہے یہ، ذا کا اس کا معنی ہے وہ۔ اسی طرح تل کا، ھذہ اور تل کا، یہ بھی دونوں اسم اشارہ ہیں۔ کسی چیز کی طرف آپ نے اشارہ کرنا ہو، وہ اگر قریب ہو اور واحد ہو تو اس کے لیے ہم ھذہ استعمال کریں گے۔ اگر وہ چیز دور ہو اور وہ چیز واحد ہو تو اس کے لیے ہم تل کا استعمال کریں گے۔ اور اسی طرح ذالک اور ذاکا، یہ دونوں مذکر کے صیغے ہیں، اسم اشارہ ہیں، بعید کے لیے آتے ہیں، لیکن وہ ذاکا ذالک میں فرق یہ ہے، ذاکا جو ہے کم مسافت کی طرف اشارہ کرنا ہو، کہ کوئی چیز کم مسافت پر ہو اس کی طرف اشارہ کرنا ہو تو ذاکا استعمال کریں گے۔ اگر وہ چیز بہت دور ہو پھر ذالک استعمال کریں گے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ عربی میں ترجمہ کریں، یہ مذکر الفاظ ہیں، مذکر الفاظ، تو یقینی بات ہے اس کے لیے جو اسم اشارہ کا جو الفاظ ہیں وہ لائے جائیں گے، وہ مذکر ہونے چاہیے، مؤنث نہیں ہونے چاہیے۔ مثال کے طور پر وہ مسجد ہے، وہ مسجد ہے، تو مسجد اس کی عربی مسجدن آتی ہے، مسجدن، تو وہ جو ہے اسم اشارہ جو لانا ہے وہ ہم نے مذکر لانا ہے، تو ذاکا مسجدن۔ اسی طرح ذالک مسجدن، اگر کم مسافت پر ہو ذاکا مسجدن، زیادہ دور ہو تو ذالک مسجدن ہم استعمال کریں گے۔ اسی طرح اگر مسجد قریب ہے تو ہم نے اسم اشارہ مذکر استعمال کرنا ہے، ھذا مسجدن، ہم نے کیا کہنا ہے؟ ھذا مسجدن، وہ میدان ہے، ذاکا میدان، وہ گھر ہے، ذاکا بیت، اگر گھر قریب ہو ھذا بیت استعمال کریں گے۔ تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، شروع میں تل کا یا ھذہ استعمال نہیں کریں گے کیونکہ یہ الفاظ جو ہیں مذکر الفاظ ہیں۔ وہ چارپائی ہے، ذاکا سریر، ذاکا سریر، وہ چارپائی ہے۔ وہ سڑک ہے، ذاکا شارع، شین الف شاء رازری عین دو پیش عن، شارع، ذاکا شارع، وہ سڑک ہے۔ اگر قریب ہو ھذا شارع ہم کہیں گے۔ وہ کون ہے، من ذاکا، من ذاکا،
وہ طالب علم ہے، ذاکا طالبن، ذاکا طالبن. وہ منشی ہے، ذاکا کاتبن، لکھنے والا، کاتبن اسم فاعل، ذاکا کاتبن. اگر قریب ہے تو ھذا کاتبن کہیں گے، یہ منشی ہے. اگر وہ دور بیٹھا ہوا ہے کسی اور جگہ، بہت دور ہے، کم مسافت پر ہے، ذاکا کاتبن بہت دور ہے، تو ذالکا کاتبن کہیں گے. وہ مؤذن ہے، وہ مؤذن ہے، ذاکا مؤذن. وہ سعید ہے، ذاکا سعید. تو یہ الفاظ یاد کر لیں: مسجد، میدان، بیت، سریر، شارع، من ذاکا طالب. اور اسی طرح منشی کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ کاتب، مؤذن، سعید. ذاکا مسجد، ذاکا میدان، ذاکا بیت، ذاکا سریر، ذاکا شارع، من ذاکا، ذاکا طالب، ذاکا کاتب، ذاکا مؤذن، ذاکا سعید. اب جو ہے مؤنث الفاظ دیے گئے ہیں، اسم اشارہ مؤنث آپ نے استعمال کرنا ہے. یہ چیزیں جو ہیں یاد ہوتی ہیں استعمال کرنے سے اور لکھنے سے. پڑھنے سے 3 چیزیں لازمی ہیں کسی زبان کو سمجھنے کے لیے اور اس کے آنے کے لیے، کہ اس چیز کو پڑھا جائے، اس چیز کو لکھا جائے اور اس چیز کو استعمال میں لایا جائے. وہ کمرہ ہے، وہ کمرہ ہے. تو غرفتن، کمرہ عربی میں غرفتن کو کہتے ہیں. غرفتن، غین را فا گولتا، غرفتن. تو وہ مؤنث ہے غرفتن، اس کے لیے ہم نے اسم اشارہ لگانا ہے تلکا، تلکا غرفتن، وہ ایک کمرہ ہے. اگر کمرہ قریب ہے تو ہم نے اسم اشارہ قریب کا استعمال کرنا ہے، یعنی مشار الیہ، جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ چیز قریب ہو تو اسم اشارہ ہم نے قریب والا استعمال کرنا ہے. تو ھذہ غرفتن، ھذہ غرفتن، وہ درخت ہے. تلکا شجرۃ، عربی میں درخت کو شجرہ کہتے ہیں، شجرۃ. اسی طرح سورج، وہ سورج ہے. تلکا شمس، تلکا شمس. عربی میں سورج کو بطور استعمال جو ہے مؤنث استعمال کیا جاتا ہے. تلکا شمس. وہ سائیکل ہے. اگر عربی میں جو ہے سائیکل کے لیے جو لفظ آتا ہے دراجۃن، دراجۃن، دراجۃن. تلکا دراجۃن، مؤنث لفظ دراجۃن، اس وجہ سے تلکا کہیں گے. تلکا دراجۃن. اگر وہ قریب ہے، مؤنث کا لفظ ہے، قریب ہے، تو ھذہ دراجۃن، یہ ایک سائیکل ہے. تلکا دراجۃن، وہ ایک سائیکل ہے. ھذہ کا معنی یہ ہے اور تلکا کا معنی وہ ہے. وہ موٹر ہے، وہ کیا ہے؟ موٹر ہے. سیارۃن، تلکا سیارۃن. وہ ہوائی جہاز ہے، وہ کیا ہے؟ ہوائی جہاز ہے. تلکا طائرۃن، تلکا طائرۃن. عربی میں ہوائی جہاز کو طائرہ کہا جاتا ہے، طائرۃن. اگر وہ قریب ہو ھذہ طائرۃن کہیں گے، یعنی یہ ہوائی جہاز ہے. وہ عورت ہے. تلکا امرأۃن، تلکا امرأۃن. اور اسی طرح وہ بچی ہے. اس کے لیے 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، والدۃن اور اسی طرح طفلۃن. ٹھیک ہے، والدۃن اور طفلۃن. اگر وہ دور ہو
تو تل کا کہیں گے تل کا طفلاتن یا تل کا والداتن. اگر وہ قریب ہے ہاذہ طفلاتن یہ بچی ہے، ٹھیک ہے، یا ہاذہ والداتن یہ بچی ہے. بیٹے کے لیے بنت آتا ہے، بنتن بیٹی کے لیے. وہ ماں ہے، اس کے لیے بھی الفاظ دو استعمال ہوتے ہیں، والدتن اور امن. والدتن اور امن. تو اگر والدہ قریب بیٹھی ہوئی ہے تو ہم کہیں گے ہاذہ امی یہ میری ماں ہے، ٹھیک ہے، ہاذہ امن یا یہ ماں ہے. اور اسی طرح اگر وہ دور ہے تو ہم کہیں گے تل کا امن. وہ فاطمہ ہے، تل کا فاطمہ تو. اس الفاظ میں اس کے لفظ کے استعمال میں یہ خیال کرنا ہے آخر میں تنوین استعمال نہیں کرنی ہے. یعنی آپ نے یہ نہیں کہنا فاطمہ تن، ٹھیک ہے، فاطمہ تن، کیونکہ یہ غیر منصرف ہے، غیر منصرف ہے. تل کا فاطمہ تو. اور اسی طرح ہاذہ فاطمہ تو اگر قریب ہے تو ہاذہ استعمال کریں گے، ہاذہ فاطمہ تو یہ فاطمہ ہے. اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں ذہن میں، اسم اشارہ جو ہیں واحد کے جو صیغے استعمال ہوئے ہیں یعنی ایک کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یا قریب کے لیے ہوں یا بعید کے لیے، وہ سب مبنی ہیں. مبنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے آخر الفاظ میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، آخری الفاظ میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی. مثال کے طور پر ذالکا، کاف پر زبر ہے، اب اس کو کبھی بھی ذالکے نہیں کہہ سکتے، کاف کے نیچے زیر. ذالکے، ذالکو یہ نہیں پڑھ سکتے. اسی طرح ہاذا، ہاذو، ہاذی یہ نہیں پڑھیں گے، بلکہ ہاذا، وہ ایک ہی حالت پر رہیں گے، مبنی ہیں. اسی طرح تل کا، تلکو، تلکی اس کو نہیں کہیں گے کیونکہ اسم اشارہ واحد کے جو الفاظ آتے ہیں وہ سب کیا ہیں، مبنی ہیں. آئیے قواعد پڑھتے ہیں. ذا کا اسم اشارہ ہے اور مفرد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. مفرد مطلب ایک کے لیے، چیز ایک ہو اس کی طرف آپ نے اشارہ کرنا ہو، مشار الیہ ایک ہو، اسم اشارہ اس کے لیے واحد جو ہے ذا کا استعمال کریں گے. ذا کا اسم اشارہ ہے اور مفرد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے جب کہ وہ درمیانی مسافت پر ہو، ٹھیک ہے، یہ فرق ہے ذا کا اور ذالکا میں، جب کہ وہ درمیانی مسافت پر ہو. ذالکا اسم اشارہ ہے اور مفرد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ سب تینوں مفرد کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یعنی ایک کے لیے، واحد کے لیے اسم اشارہ ہے اور مفرد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے جب کہ وہ دور ہو، جب کہ وہ دور ہو، اوپر ہے جب کہ وہ درمیانی مسافت پر ہو. یہ کیا ہے، جب کہ وہ دور ہو. تل کا اسم اشارہ ہے اور مفرد مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے جب کہ وہ دور ہو. الفاظ معنی. ذا کا وہ مذکر ہے، یہ سب الفاظ ہم نے سبق میں جو ہے پڑھ چکے ہیں. ذا کا وہ مذکر، وہ اس کا معنی کیا ہے، وہ یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. میدان، میدان، طائرۃ ہوائی جہاز. تل کا وہ یہ لفظ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، تل کا. بیتن گھر. وردۃ گلاب کا پھول. زہرۃ بھی کہتے ہیں پھول کو، لیکن پھول کی کئی اقسام ہوتی ہیں. گلاب کے پھول کے لیے استعمال جو لفظ ہوتا ہے وہ وردۃ ہے، گلاب کا پھول. شمس سورج. سریر چارپائی. شارع سڑک. سیارۃ موٹر. کاتب منشی. اس کا معنی ویسے لکھنے والا ہے، کاتب لکھنے والا، تو منشی بھی ایک قسم کا لکھاری ہوتا ہے، وہ لکھتا ہے، حساب کتاب رکھتا ہے. دراجۃ سائیکل. دراجۃ سائیکل. طفل بچہ. طفلۃ بچی.
حافلاتن بس یا اوتوبیس، اوتوبیس، بس کو اوتوبیس بھی کہا جاتا ہے۔ ذالک وہ، یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور دور کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ الفاظ ہیں، ان میں ایک تو آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ مذکر کے لیے کون سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں اور مؤنث کے لیے کون سے استعمال ہوتے ہیں۔ میدان مذکر ہے، طائرۃ مؤنث ہے، اور تلک یہ مؤنث ہے، بیت مذکر، وردۃ مؤنث، شمس مؤنث، سریر مذکر، شارع مذکر، سیارۃ یہ کیا ہے، مؤنث گولتا علامت ہے، کاتب یہ مذکر، دراجۃ مؤنث گولتا علامت ہے تانیث کی، طفل مذکر ہے بچہ، طفلۃ یہ لفظ مؤنث ہے گولتا ہے، ویسے بھی بچی کا لفظ آگے آیا ہوا ہے۔ حافلۃ یہ مؤنث ہے، آخر میں گولتا ہے۔ ذالک یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس سبق کو اچھی طرح یاد کریں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، مع السلامہ۔